حامد میر صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سیز فائر کا اعلان کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ بیان جاری کیا ہے. کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے؟ پاکستان اور بھارت فوری اور مکمل سیز فائر پر تیار ہیں، اور آپ اس کو یقینی طور پر پاکستان کی جیت ہے، امن کی جیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ابھی اس میں انڈیا کی طرف سے جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی سیز فائر ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان کی تو پوزیشن بڑی واضح ہے. پاکستان کے جو نائب صدر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو آج صبح بھی یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے صبح ہمارے ساتھ ہی گفتگو کی تھی، آپ بھی اس وقت سن رہے تھے، شہزاد صاحب بھی اس میں موجود تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے تو پہل نہیں کی ہے اور ہم امن جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور اگر ہندوستان جو ہے وہ یہاں پر اگر رک جائے تو پھر ہم بھی رکنے پر غور کریں گے. اب اس میں سچویشن یہ ہے کہ اب اس میں اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت نے اس پہ سیز فائر پر آمادگی ظاہر کی ہے، تو اس میں جو ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک لا حاصل سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان نے تو پہلے بھی سیز فائر کیا ہے، کئی دفعہ نہیں سیز فائر کیا بلکہ مذاکرات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے. تو اب اگر ہم سیز فائر پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں اور کچھ دن کے بعد پھر ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے اور ایک دفعہ پھر ہندوستان جو ہے وہ ہم پر ایک جھوٹا الزام لگا کے پھر ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے دیکھیے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ 2019 میں بھی اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. 2019 میں بھی یہ کہا جا رہا تھا جی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ان بیک ڈور چینل سے بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور اس وقت بڑی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان کو بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. پھر انڈیا نے 5 اگست 2019 کو جو مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا، 340 اور 35A کو ختم کر دیا. اس کے بعد بھی فروری 2019 کے بعد بھی 2021 میں پاکستان نے سیز فائر کیا لائن آف کنٹرول پہ 2021 میں. اب دیکھیں اس وقت جو آپ نے سیز فائر کیا اس سے جو کشمیری قیادت ہے وہ خوش نہیں تھی. سید علی گیلانی صاحب نے خط لکھ کے اس وقت کی حکومت سے پروٹیسٹ کیا تھا کہ یہ آپ کا جو سیز فائر ہے یہ لا حاصل ہے، اس سیز فائر کا ہمیں بتائیں کہ پاکستان کو کیا ملے گا. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ان کو ناراض کر کے آپ نے انڈیا کے ساتھ سیز فائر کیا. اور اس کے بعد انڈیا نے یہ کیا ہے 2025 میں آپ کے ساتھ، پہلے آپ کے سویلینز پہ اٹیک کیا ہے، پھر آپ کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، اور جب پاکستان نے اس کا ایک بہت بھرپور رسپانس دیا ہے تو اب امریکی جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ سیز فائر پر راضی ہو گیا. تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، ویلکم، تھرڈ کنٹری میں آ کے آپ بالکل مذاکرات کریں، لیکن ایک لا حاصل سیز فائر نہیں ہونا چاہیے. سیز فائر کے نتیجے میں کم از کم جو انڈس واٹر ٹریٹی کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے صرف وہ ریسٹور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کشمیر پر جو UN سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں اس پر بھی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو اب یہ جو اگر امریکہ کے صدر اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں سیز فائر پہ، تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی. اس وقت پاکستان نے پازیٹیو رسپانس دیا تھا، انڈیا نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تھا. تو اب اگر تھرڈ کنٹری میں اگر آپ نے مذاکرات شروع کرنے ہیں تو ضرور کریں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، سب سے اہم بات کہ ہندوستان ہمیشہ سے کہتا تھا کہ کشمیر ایک بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہم کسی تھرڈ کنٹری کی ثالثی جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت سیز فائر پر راضی ہو گئے ہیں، تو یہ پاکستان کا جو موقف ہے اس کی فتح ہے، اور یہ انڈیا کے روایتی موقف کی ایک عبرتناک شکست ہے. وہ امریکہ جو پہلے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ ہم کسی تھرڈ کنٹری کی میڈیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہ خود کہہ رہے ہیں. آج ان کا سیکرٹری خارجہ وکرم مسری جو ہے وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے اور یہ دراصل ہندوستان کی ایک بہت بڑی شکست ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ نے جو بیان جاری کیا ہے اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو جیو نیوز سے گفتگو کی وہ آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو بتاتے ہیں بھارتی سیکرٹری خارجہ نے اس سیز فائر کو لے کر کیا بیان دیا ہے.
Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारतीय सेक्रेटरी खारजा का बयान आपने मुलाहिजा किया। इससे पहले वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा था कि आज शाम 4:30 बजे से सीज फायर नाफिजुल अमल हो गया है। तमाम अमल की निगरानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की और आर्मी चीफ भी शामिल रहे। और भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयां भी रोक दी जाएंगी। हामिद मीर साहब, आप तो एक तो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और आप भारतीय सेक्रेटरी खारजा का भी जिक्र करते, क्या ये अब समझा जाए कि सीज फायर का मतलब सिर्फ सीज फायर ना हो, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाए? सीज फायर ये हो कि दोनों मुमालिक आमने सामने बैठे मुज़ाकरात करें और इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालें। हेलो जी मीर साहब, देखिए, इसमें अगर आप गौर से सुने जो विक्रम मिस्री ने कहा है, विक्रम मिस्री साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल काउंसलर के तौर पे खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। जाहिर बात है, इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है ये उनकी हुकूमत की पॉलिसी है। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने इंडिया के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को कॉल की और उसके नतीजे में दोनों साइड्स जो हैं वो सीज फायर पे एग्री हो गई। तो ये जो अनाउंसमेंट है विक्रम मिस्री साहब की, मेरा ख्याल है कि इसमें वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कॉल की है। चलें, हम जो है वो इंडिया की तरह अपनी झूठी अनाज की मसाज करने का जो अमल है हम उसको नहीं करते रिपीट, और हम कहते हैं चले जी हमने आपको कॉल किया है। लेकिन ये जो अमेरिका के सदर ने अनाउंसमेंट की है, ये जो अमेरिका के वजीर खारजा ने अनाउंसमेंट की है, ये किधर जाएगी? तो जरा इसकी भी वजाहत होनी चाहिए ना। हम चाहेंगे कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब इन सब चीजों की वजाहत करें और ये बताएं कि क्या सिर्फ ये इतना ही हुआ है कि हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने उनको कॉल की है और उसके नतीजे में वो हम पर एहसान फरमा रहे हैं कि जनाब जी हम राजी हो गए हैं और हमने सीज फायर कर दिया है। चलें, हम कहते हैं कि ठीक है जी हम ही ने कॉल किया आपको। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि हमारे वजीर आज़म का और हमारे वजीर खारजा का फर्ज है कि वो बताएं कि ये जो अमेरिका के सदर ने और अमेरिका के वजीर खारजा ने अनाउंसमेंट की है इसकी भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। शायद विक्रम मिस्री साहब इसको इसलिए इग्नोर कर गए हैं, शायद उन्होंने अमेरिका के सदर और अमेरिका के वजीर खारजा के जो बयानात हैं उनका इसलिए जिक्र नहीं किया कि ये दरअसल इंडिया का जो एक रवायती मौक़िफ़ है, उनका जो एक तकब्बुर और गरूर से भरपूर मौक़िफ़ था, ये उसकी शिकस्त है। आप देखें, बार बार मैं आपको एक दफा नहीं, ये उनकी हमेशा से कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, हमेशा वो ये कहते थे हम थर्ड पार्टी मेडिएशन को तस्लीम नहीं करते। तो अब तो अगर अमेरिका के सदर ने अनाउंसमेंट कर दिया है तो ठीक है, ये एक तरह से अमेरिका की जो मेडिएशन की जो ऑफर है और अमेरिका ने कहा है कि थर्ड कंट्री में बैठ के दोनों ममालिक मुज़ाकरात करेंगे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त है। लेकिन इंडिया के जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने अपनी खिफत और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए एक ऐसे बयान का सहारा लिया है जिसमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे